گلگت بلتستان کی کوئی شخصیت وفاق میں بیٹھ کے گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے وہاں پہ کام کرے گی تو اس میں انشاءاللہ کوئی کلیش والی بات نہیں ہوگی. بدقسمتی کا ہمارا آغاز اس دن ہوا تھا جب لاہور میں مینار پاکستان میں جو بڑا جلسہ ہوا تھا جس میں شاہ محمود قریشی کی شمولیت ہوئی تھی. پاکستان کی تباہی کا آغاز اس دن سے ہوا تھا. سیاسی آپ کے جو ادارے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. اس سے بچنے کے لیے ہمیں 2023 میں پاکستان کے انتخابات کے ساتھ انتخابات کرانے چاہیے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کے حالات کے اوپر بات کریں گے اور جن کا ڈائریکٹ گلگت بلتستان کے اوپر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کا اثر پڑتا ہے. عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بڑی خبریں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صوبائی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ حافظ الرحمان کے حوالے سے کچھ افواہیں ہیں. میں افواہ ہی کہوں گا کیونکہ ابھی تک ہمیں افواہ سے آگے کی کوئی ثبوت نہیں ملا ہے جس کو ہم کہیں کہ کوئی خبر ہے جو کہ کسی سورس نے ہمیں دی ہے. تو کچھ افواہیں ہیں کہ شاید وہ ریپلیس کر رہے ہیں قمر الزماں قاہرہ صاحب کو. کس حد تک صداقت ہے اور وفاق میں بیٹھ کے آپ گلگت بلتستان کے امور کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو ظاہر مہمان ہمارے وہ ہیں جو وفاق میں بیٹھتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات ہیں میری مراد رشید ارشد. گلگت بلتستان سے ان کا تعلق ہے، صحافی بھی رہے ہیں اور آج کل سیاسی پارٹی سے ہیں. رشید صاحب بہت شکریہ آپ کے پروگرام آمد کا. مجھے یہ بتائیے، پہلی بات تو جب ہم وفاق میں بیٹھتے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں تو دیکھنے کا زاویہ کچھ اور ہوتا ہے. یہاں بیٹھ کے ہم معاملات جس طرح دیکھتے ہیں تو آپ بھی کیا اسی طرح دیکھتے ہیں؟ اور جس طرح بھی دیکھتے ہیں تو گلگت بلتستان حکومت کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں 2 سال کی؟ آپ نے کہا کہ گلگت میں دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد سے دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ مریخ سے بھی دیکھیں نا، گلگت بلتستان کی موجودہ حکومت کی کوئی کارکردگی نظر نہیں آئی. یہاں البتہ یہ جو سیزنی کلی ہے PWD کے کوآرڈینیٹرز، مشیر اور معاون خصوصی یہ نظر آتے ہیں آپ کو. اس کے علاوہ کوئی کارکردگی نہیں. اس حکومت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. مجھے یہ بتائیے کہ بہت سارے وزیر مشیر لگے ہیں، اعتراض بھی ان کے اوپر ہے، لیکن دوسری سائڈ سے اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جو کارکنان ہیں ان کے پارٹی کے جو لوگ ہیں اچھا ہے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست ہو گیا پارٹی کے اندر، حکومت کے اندر. تو کیا برا ہے اگر یہ اس طرح کے لوگ آ کے ایڈجسٹ ہوں پولیٹیکل پارٹیز؟ برا نہیں ہے، لیکن ایک فارمولہ ہوتا ہے، فارمولے کے تحت آپ وہ کارکنوں کو نوازیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن یہاں تو کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے. بس اسی طرز پہ لگا رہے کہ جس طرح PWD کے سیزنی کولی لگاتے ہیں، جب سیزن ختم ہوتا ہے تو ان کو کہتے ہیں آپ گھر چلے جائیں. تو جو انتہائی معتبر شخصیات ہیں، چاہے ان کا تعلق جس پارٹی سے بھی ہو، ان کو لا کے ان کو کچھ اختیار نہیں دیا ہے، کوئی دفتر نہیں دیا ہے، کوئی گاڑی نہیں دیا، بلکہ ان کی بےعزتی ہو گئی ان سے. اور بہت ساروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا PTI سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ بات بھی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. صحیح. کچھ وہ ہے نا، مطلب نوازا ہے، کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی قرابت دار ہیں، کوئی شراکت دار ہیں. ٹھیک، صحیح. اچھا، پھر ذرا جاتے ہیں وفاق کی طرف. حافظ الرحمان صاحب آج کل اسلام آباد میں ہیں. تو افواہ، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، یہ افواہ ہے کہ قمر الزماں قاہرہ صاحب کی جگہ وہ لے رہے ہیں، مشیر پرائم منسٹر کے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ میری معلومات ہیں، آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے حافظ صاحب کو وفاق میں بلا کے کہا تھا کہ گورنرشپ کا عہدہ آپ لے لیں. حافظ صاحب نے کہا کہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور میں حلقے کی سیاست کرنا چاہتا ہوں، میں یہ عہدہ نہیں لوں گا. ہاں، البتہ یہ ہے کہ پارٹی کے لیے انہوں نے جدوجہد کی تھی، تو یہ پورے پاکستان کی جو تقسیم ہوئی ہے پارٹیوں کے حوالے سے، اس تقسیم میں گلگت بلتستان آ گیا پیپلز پارٹی کے حصے میں. اس کو ہم نے قبول کیا. جہاں تک آپ کی نکاح کی افواہ ہے، اللہ کرے یہ حقیقت ہو تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اس طرح کی خبر سننے کو ہمیں ملے گی. حافظ صاحب نے پاکستان کے لیے کہ انتہائی اچھا اقدام ہوگا. حافظ صاحب نے خود تو آج سے کچھ عرصہ پہلے اس کی تردید کی تھی. شاید یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ اس طرح کی اب ہو. میرے بھی کل رات کو کسی حد تک بات ہوئی تھی، نہ تردید کیا ہے نہ تصدیق کیا ہے. اچھا، تو مطلب ہم یہ کہیں کہ چانسز پھر ہیں. ہم سب امید سے ہیں. ہم سب امید سے. یہ کس لحاظ سے اچھا ہو گلگت بلتستان کے لیے؟ کیونکہ ان کے پاس بے شک تجربہ ہے حکومت چلانے کا، اچھا انہوں نے چلایا 5 سال. اب یہاں پہ ایک اور حکومت ہے، پھر کلیش والا ماحول نہیں بنے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں سر، کلیش والا بالکل بھی نہیں بنے گا.
حافظ صاحب کا مزاج ایسا نہیں ہے. حافظ صاحب ذاتی اناط اور انتقام کی سیاست نہ انہوں نے کی ہے اور نہ وہ کریں گے. ان کا مطمع نظر صرف علاقہ ہے. محور و مرکز صرف گلگت بلتستان کی ترقی ہے. 5 سال یہاں پہ انہوں نے حکومت کیا اور گلگت بلتستان کی تاریخ میں ایسی ترقی نہیں ہوئی تھی جو ان کے 5 سال دور میں ہوئی. اگر یہ وفاق میں بیٹھتے ہیں تو یہ پورے گلگت بلتستان کے لیے اعزاز کی بات ہے. تاریخ میں پہلی مرتبہ گلگت بلتستان کی کوئی شخصیت وفاق میں بیٹھ کے گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے وہاں پہ کام کرے گی, تو اس میں انشاءاللہ کوئی کلیش والی بات نہیں ہوگی. عمران خان صاحب کے کل رات گرفتاری کے حوالے سے خبریں گرم تھیں پورا میڈیا, لیکن گرفتاری تو خیر نہیں ہو سکی. اور گلگت بلتستان سے بھی جو یہاں کی صوبائی قیادت ہے تحریک انصاف کی, انہوں نے بھی ایمرجنسی کال دی تھی. تو آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر کے جو یہاں پہ پارٹی کے لوگ ہیں؟ کیا ان کا اس طرح سے ہڑتال اور احتجاج اور اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں, جو پولیٹیکل ورکرز ہیں چاہے وہ ان کا تعلق جس پارٹی سے بھی ہے وہ جا سکتے ہیں, لیکن یہاں کے پہ جو حکومت ہے وہ اپنے تمام وسائل اس چیز پہ خرچ کر رہی ہے. اور یہاں تک کہ بھی خبریں کیا ہے بلکہ ثبوت سامنے آ چکے ہیں کہ یہاں سے خرچے نکالے جاتے ہیں کروڑوں روپے کے. گلگت بلتستان کے بجٹ سے عوام کا جو وہ پیسہ ہے, خون پسینے کی کمائی ہے, وہ خرچے جاتے ہیں بنگالہ میں. تو کیا یہ مناسب ہے؟ صحیح. کیا وزیر اعلیٰ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے پارٹی کے قائد کو سپورٹ کریں مشکل وقت میں؟ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے تو اپنی جیب سے دے دیں, سرکاری خزانے سے تو نہیں ہو سکتا. سرکاری خزانہ نہیں ہے کیونکہ پولیس بھی تو یہاں سے گلگت بلتستان کی ڈپیوٹ ہے. اور پچھلے جو 25 مئی کو وہ ہوا تو ان کی ریلی ہوئی تھی, وہ احتجاج ہوا تھا, اس پہ کتنے وسائل خرچ کیے اور کچھ خرچ کیے, کچھ اپنے کارکنوں کو جس طرح ذلیل کیا گیا وہاں اسلام آباد میں, بلکہ کچھ کارکنوں کو وہاں ہم نے چندہ جمع کر کے کرایہ دیا ہے. آپ لوگوں نے؟ ہاں, ظاہر بات ہے ہمارے علاقے کے لوگ ہیں, پارٹی اختلاف اپنی جگہ میں. کتنے ایسے لوگ تھے اندازہ؟ جی, کتنے ایسے لوگ تھے جن کو آپ نے؟ تقریباً 3 سے 4 لوگ تھے. اچھا. جن کا ہم سے رابطہ ہوا تھا, انہوں نے رابطہ نہیں کیا تھا, ہمیں علم ہوا تھا, ہم گئے جا کے وہاں ان کو اکوموڈیٹ کیا, وہاں واپس بھیج دیا. صحیح. اپوزیشن کے حوالے سے کچھ عوام کے اندر یہ ایک احساس ہے کہ گلگت بلتستان میں جو بھی اپوزیشن ہے اس وقت, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ, اپنا کام صحیح طور پہ نہیں کر رہے ہیں. نون لیگ کے حوالے سے تو کچھ اس طرح کی بھی خبریں ہیں, اس کو خبر کہیں یا امپریشن کہیں کہ حکومت کے ساتھ کوئی فرینڈلی اپوزیشن کا کام کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں؟ ایک مطلب علاقائی جو کلچر ہے, ہماری جو ثقافت ہے, ہمارے جو رشتے ہیں, ان تمام چیزوں کو دیکھ کے چلتی ہے. وہ جو وفاق میں پی ٹی آئی نے جو رواج لایا ہے, جو کلچر ہے وہاں گالم گلوچ کا, اس کے ہم قائل نہیں ہیں. ہم سیاسی اختلاف ضرور رکھتے ہیں اور جائز اس پہ تنقید کرتے ہیں, اور اس کے اندر رہ کے, کلچر کے اندر رہ کے, سیاسی جو روایت ہے اس کے اندر رہ کے. تو اگر یہاں کے لوگ اس تحریک انصاف کے کلچر کو دیکھ کے یہ توقع کرتے ہیں کہ نون لیگ اس پر تمیزی بھی اتر آئے, تو اس کے ہم متعامل نہیں ہو سکتے, اور نہ ہمارا علاقہ متعامل ہو سکتا ہے. صحیح. پورے گلگت بلتستان میں ایمرجنسی کی صورتحال جیسی ہے, جگہ جگہ فلڈز ہیں, بارشیں ہیں, بجلی آپ دیکھیں 3-4 دنوں, پھر انٹرنیٹ کی حالت. لیکن اپوزیشن کو ہم نے اس میں کوئی رول پلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. چونکہ آپ ان کے ترجمان بھی ہیں تو میں اس لیے نون لیگ کے حوالے سے آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اپوزیشن کے ہمارے جو حافظ صاحب ہیں وفاق میں جا کے وزیر اعظم سے ملاقات کر کے یہی ایشوز کو اٹھا رہے ہیں, اور یہاں پہ جو منصوبے التوا کا شکار ہیں اسی پہ. لیکن اور بھی تو پارٹی کے قائدین ہیں نا گلگت بلتستان میں, ان کی طرف سے بظاہر تو خاموشی ہے. نہیں, خاموشی تو نہیں ہے. کوئی بیان شیان آئے ہیں؟ اسمبلی کے اندر بولتے ہیں, ہمارے 2 ممبران اندر ہیں, تین ممبران, وہ اندر احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کراتے ہیں. ان ممبران کے حوالے سے تاثر یہ ہے کہ وہ تو حکومت سے ملے ہوئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم کلچر والے لوگ ہیں, رشتے والے لوگ ہیں, ہم تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہم بدتمیزی نہیں کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ ایک کلچر آیا ہوا ہے, لوگ ہم سے یہ توقع کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرح ہم بھی بدتمیزی کریں. یہ تو ایک پی ٹی آئی تو ایک فتنہ ہے, اور بالخصوص عمران خان صاحب تاریخ کا بہت بڑا فتنہ. اگر اس فتنے کو لگام نہ دیا گیا تو پاکستان خدا نخواستہ بہت بڑے قومی سانے کا شکار ہوگا. کون لگام دے گا سر اس کو؟ ظاہر بات ہے, آئین ہے, قانون ہے. اور میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کو بچانے کے لیے پاکستان کا آئین تبدیل کرنا ہوگا. اس آئین میں
اس کی بچت نظر نہیں آتی۔ آپ کو ویسے کیا لگ رہا ہے یہ جو جس طرح حالات جا رہے ہیں، عمران خان صاحب آج پھر کہیں پہ کوئی پروٹیسٹ ریلی سے خطاب کر رہے تھے، تو کس طرف جا رہی ہیں چیزیں؟ شہباز گل کے بیانات آ رہے ہیں جو پرانا بیان تھا، اب عمران خان صاحب کی اپنی جو سٹینڈنگ ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے 2-4 مہینوں میں؟ سر بدقسمتی کا ہمارا آغاز اس دن ہوا تھا جب لاہور میں مینار پاکستان میں جو بڑا جلسہ ہوا تھا جس میں شاہ محمود قریشی کی شمولیت ہوئی تھی۔ پاکستان کی تباہی کا آغاز اس دن سے ہوا تھا۔ اس میں خلائی مخلوق کہیں، ان کو خدائی مخلوق کہیں، جو بھی کہیں، انہوں نے ایک ایسے فتنے کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے۔ اس فتنے کی وجہ سے پاکستان معاشی طور پر بھی زوال پذیر ہے، سیاسی طور پر بھی زوال پذیر اور غیر یقینی صورتحال ہے۔ پوری دنیا میں ہمیں جو ہے تماشا بن چکے ہیں۔ آگے کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے؟ آگے اگر پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے تو اس فتنے کو کسی پنجرے میں بند کرنا ہوگا۔ عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے؟ فارن فنڈنگ کیس کا کوئی رزلٹ آئے گا؟ سر فارن فنڈنگ یہ جو توشہ خانے کے بہت سارے کیسز ہیں، BRT پشاور، آپ کو لگتا ہے کہ آگے کچھ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں؟ عمران خان صاحب ان سب کو پاکستان غلط ثابت کر کے آگے جائیں گے؟ آئین و قانون اگر سب کے لیے یکساں ہے تو میرے خیال میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عمران خان کو صرف ایک صورت میں بچایا جا سکتا ہے کہ 1973 کا آئین تبدیل کر کے اس لاڈلے کے لیے کوئی نیا آئین بنائے۔ اس آئین میں کوئی گنجائش نہیں اس کے بچنے کی، اور خاص کر جو توشہ خانے کا کیس ہے وہ فارن فنڈنگ سے زیادہ خطرناک ہے، اس میں کوئی بچت نہیں ان کی۔ گلگت بلتستان اب آگے وفاق میں نیکسٹ ایئر الیکشن ہوں گے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ گلگت بلتستان کے الیکشن بھی ان کے ساتھ ہوں گے؟ سر ہونا یہ چاہیے، جو سیاسی جماعتیں ہماری، چاہے وہ PTI ہے، چاہے پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام ہے، نون لیگ ہے، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے کہ روزانہ جو ہمارے لوٹا بازی شروع ہوتی ہے، سیاسی جماعتوں کے ورکر ایک اسٹیج تک پہنچنے تک بہت عرصہ لگتا ہے، اس میں بہت محنت ہوتی ہے۔ جب ہماری فورس تیار ہوتی ہے تو وہ لوٹا بن کے کسی اور جماعت میں جاتی ہے۔ سیاسی آپ کے جو ادارے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں 2023 میں پاکستان کے انتخابات کے ساتھ انتخابات کرانے چاہیے۔ الگ بات ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے کہ نہیں؟ آپ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں اور مصدقہ خبر دے رہا ہوں کہ 2023 میں اگر کوئی انہونی نہ ہوئی پاکستان میں تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے انتخابات ساتھ ہوں گے، پاکستان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ رشید ارشد صاحب پروگرام میں آنے کے لیے۔ ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ، فیڈ بیک ضرور دیجیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔